سستی اور کاہلی کا عالم یہ ہے کہ نماز تراویح ہو رہی ہوتی ہے، ہم چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، کچھ لوگ گیم کھیلنے میں مشغول ہوتے ہیں، کچھ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ٹیلی ویژن پر لگے ہوتے ہیں، نمازوں کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کلیجہ نہیں کانپتا، کلیجہ منہ کو نہیں آتا۔ رمضان المبارک میں نمازوں کو چھوڑنے والوں، رمضان المبارک میں روزوں کو چھوڑنے والوں، اللہ اکبر کبیرہ، کیسا دل پتھر ہو چکا ہے ہمارے کلیجوں پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا بالکل اثر نہیں ہوتا کہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس کے اندر گناہ کرنا رب کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو میرے آقا کا کرم ہے، میرے آقا کی عنایت ہے۔ اللہ اکبر کے بچے ہوئے ہو، ورنہ دیکھو بنی اسرائیل کا معاملہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ہوا بنی اسرائیل کے معاملے میں، اور کیا ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ۔ اللہ اکبر، رب کعبہ نے ہفتے کے دن شکار کو ان پر حرام کیا اور ہفتے کے دن شکار کرنا منع فرما دیا۔ ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، بڑا معتبر دن ہے، اس کو اپنی عبادت کا دن بنا لو، یہ تمہاری عبادت کا دن ہے، عبادت کے لیے خاص کر لو۔ ہفتے میں شکار مت کرنا، مگر رب کعبہ آزماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کی سطح پر آ جاتی، اوپر آ جاتی، اور بہت زیادہ مچھلیاں دریا کے کنارے کنارے گھومتی، دریا کے کنارے کنارے نظر آتی، دلوں کے اندر لالچ پیدا ہوتا۔ ہفتے کے دن شکار کو منع کیا ہے اور ہفتے ہی کے دن یہ مچھلیاں اللہ اکبر سمندر کے کناروں پر آ جاتی ہیں، پانی کی اوپری سطح پر آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے کیا تجھے نہیں آزمایا جاتا؟ اللہ اکبر، دکان کھول کر کے بیٹھا ہے، تراویح کا وقت ہے، گراہک آنے پر لگا ہوا ہے، تو سوچ رہا ہے اگر تراویح پڑھنے چلا گیا تو میرا گراہک چلا جائے گا، دکانداری کا کیا ہوگا؟ تراویح ہو رہی ہے، اپنے کام میں مشغول ہے، اگر کام نہیں کیا تو بچوں کو کپڑا کیسے بنے گا، اگر کام نہیں کیا عید کے خرچ کیسے اٹھاؤں گا؟ تراویح ہو رہی ہے، اور بھی نمازیں ہو رہی ہیں، نماز عصر ہو رہی ہے، نماز مغرب ہو رہی ہے، فرض نمازیں ہو رہی ہے، اور تو اپنے کاروبار میں لگا ہے، دکانوں میں لگا ہے، اور گراہک بھی اس وقت میں بھر بھر کر آ رہا ہے، بھر بھر کر کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی تو ہوا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ میں۔ اللہ اکبر، مچھلیاں اوپر آ جاتی اور رب کعبہ نے فرمایا شکار نہ کرو۔ انہوں نے ہیلا تلاش کر لیا، بہانہ تلاش کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جمعے کے دن یہ گڑھے کھود دیتے دریا کے کنارے کنارے، گڑھے کھود کر کے اللہ اکبر کبیرہ، اور ہفتے کے دن ان کے نالیوں سے ملا دیتے، نالی کھود کر کے سمندر سے گڑھے میں لے آتے، پانی کے ساتھ مچھلیاں آ کر کے ان گڑھوں میں قید ہو جاتی، اور یہ جا کر کے اتوار کے دن پکڑ لیتے، اور ہیلا یہ تلاش کرتے کہ ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا ہے بلکہ اتوار کو شکار کیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت داؤد علیہ السلام کا جب دور آیا، آپ نے ارشاد فرمایا نادانو، قید کرنا ہی شکار کرنا ہے، تم جمعے کے دن قید کرتے ہو مچھلیوں کو، وہی تو شکار ہو گیا۔ اللہ اکبر، رب کعبہ کے عذاب سے ڈرو، رب کعبہ کے غضب سے ڈرو، ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ یہ لوگ نہ مانے اور 40 سال تک یا 70 سال تک اللہ اکبر کبیرہ اسی طرز عمل پر لگے رہے، یہی کام کرتے رہے، رب کعبہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے رب کعبہ کا عذاب آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مشق فرما دیا۔ قرآن کہتا ہے، اور تم ضرور جانتے ہو وہی لوگ جو تم میں سے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے ان سے کہا کہ بندروں کی طرح ہو جاؤ، بندروں کی طرح دھتکارے ہوئے ہو جاؤ۔ اے میرے پیارے، رب کعبہ نے بندروں کی شکل میں مشق فرما دیا، جسم سے بدبو آتی تھی، ان کی عقل اور ان کے ہوش معاف نہ ہوئے تھے بلکہ ٹھکانے پر تھے، اپنی اس حالت کو دیکھ کر کے زارو قطار روتے تھے، اور 3 دن کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ کتنی نافرمانی کی تھی؟ کتنی؟ ایک نافرمانی۔ رب نے فرمایا تھا ہفتے کو شکار نہ کرو، اللہ اکبر، بندروں کی شکل میں مشق کر دیے گئے، 3 دن کے اندر اندر تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ میرا رب کہتا ہے جوا نہ کھیل، تو جوا کھیلتا ہے۔ میرے رب نے کہا شراب نہ پینا،
ہم شرابیں پیتے ہیں. میرا رب فرماتا ہے نمازوں کو ترک نہ کرنا، ہم نمازوں کو ترک کرتے ہیں. میرا رب فرماتا ہے پیاز نہ کھانا، ہم دھڑلے سے پیاز کھاتے ہیں. میرا رب فرماتا ہے زنا نہ کرنا، زنے کے کوٹھے آج ہم سے آباد ہیں. میرا رب فرماتا ہے کسی پر ظلم نہ کرنا. اللہ اکبر، اس کام میں بھی ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں. میرا رب فرماتا ہے غیبت نہ کرنا، ہم چغلی میں مبتلا ہیں. میرا رب فرماتا ہے جھوٹ نہ بولنا، ہم راتوں دن جھوٹ کو اپنا تکیہ کلام بناتے ہیں. میرا رب فرماتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، ماں باپ کو نہ ستانا. اللہ اکبر، ہم ماں باپ کی دل آزاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، راتوں دن گناہوں میں ملوث ہیں. اللہ اکبر، بنی اسرائیلیوں نے ایک حکم میرے رب کا نہ مانا، بندروں کی شکل میں ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا گیا، 3 دن میں ہلاک کر دیا گیا. جسموں سے بدبویں آتی تھی اور 3 دن میں ہلاک ہو گئے روتے روتے. ان کی تعداد 70,000 تھی. اللہ اکبر کبیرہ، ہم راتوں دن نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اکبر رب کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، مگر پھر بھی ہم پر عذاب نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ رب کا قرآن اٹھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے اے محبوب جب کہ تم ان میں تشریف فرما ہو. آئی بات سمجھ میں کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر، وجہ کیا ہے؟ اے پیارے محبوب تم ان میں تشریف ہو، میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ان کو عذاب دے محبوب جبکہ تم ان میں تشریف فرما ہو، تم ان میں تشریف رکھتے ہو. یہ تو میرے محبوب کا کرم ہے، میرے آقا کا کرم ہے، میرے آقا کی عنایت ہے. اور اسی آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں رب کعبہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب تک ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا، جب تک کہ ان لوگوں کے اندر اللہ سے توبہ کرنے والے موجود ہیں، استغفار کرنے والے موجود ہیں، اللہ سے توبہ کرنے والے موجود ہیں. مگر کان کھول کر کے سن لے، عمومی طور پر عذاب نہیں آ سکتا. جس طریقے سے اور قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، زمینوں میں دھسا دیا گیا، پانی سے غرق کر دیا گیا، آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوئی، اللہ اکبر تباہ و برباد کر دیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین کو پر پہ اٹھایا، آسمان کی بلندی پر لے گئے، پٹک دیا، کام تمام کر دیا. اجتماعی طور پر عذاب نہیں آتا، مگر یہ چھوٹی چھوٹی جو مصیبتیں ہیں، اللہ اکبر یہ جو آزمائشیں ہیں، اللہ اکبر جن میں آج گرفتار ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے یہ جو مصائب و آلام، یہ جو تکلیفیں، یہ جو پریشانیاں تم پر آتی ہے، اس کی وجہ تمہارے اعمال ہیں. اللہ اکبر، ابھی بھی نہیں آیا معاملہ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اے میرے پیارے، ڈرو رب کعبہ کے غضب سے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے. اللہ اکبر، کب تک اپنے رب کی نافرمانیاں کرو گے؟ توبہ کر لو رب کعبہ کی بارگاہ میں. اللہ اکبر، رمضان کا مقدس مہینہ ہے. میرے مولا نے فرمایا جب تک ان کو عذاب نہیں دوں گا جب تک ان میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں، توبہ کرنے والے لوگ موجود ہیں. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ میرے آقا ہمارے اندر تشریف فرما ہے. اے محبوب ان کو عذاب دوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ان میں تشریف فرما ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب تک استغفار کرنے والے لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے والے لوگ، راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے رونے والے لوگ موجود ہیں، رب کعبہ کو منانے والے لوگ موجود ہیں، تب تک ان کو عذاب نہیں دوں گا. تیسری وجہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر جنہیں ہمیشہ ہمارا خیال رہا، کیا منہ دکھائے گا میدان محشر میں جا کر کے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ نے مجھے عطا کیا تھا، میں گناہ پر گناہ کرتا رہا، رمضان میں بھی کھیل کود میں مشغول رہا، رمضان میں بھی جوا کھیلنا نہ چھوڑا، رمضان میں بھی میں شرابیں پیتا رہا، رمضان میں بھی دھڑلے سے سود کھاتا رہا، رمضان میں بھی ماں باپ کا دل دکھاتا رہا، رمضان کے اندر بھی دل آزاری کرتا رہا، رمضان کے اندر بھی ظلم و ستم کرتا رہا، رمضان کے اندر بھی جھوٹ بولتا رہا، رمضان کے اندر بھی غیبت کرتا رہا، رمضان کے اندر بھی بہتان تراشی کرتا رہا. اللہ اکبر، کیا منہ دکھائے گا اس آقا کریم کو میدان محشر میں جا کر کے جنہیں ہر وقت اس امت کا خیال ہے. سن میرے پیارے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے رب کعبہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا، مولا میری امت پر ایسے عذاب نازل نہ کرنا جیسے اور امتوں پر کیا ہے. اللہ اکبر، یہ میرے آقا کی دعاؤں کا اثر ہے.